ہم اپنے والدین کو 4 بیٹیاں ہوئے پہلے. اچھا. یعنی پہلی بھی بیٹی, دوسری بھی بیٹی, تیسری بھی بیٹی اور میں چوتھی بیٹی. اچھا. اور میرے بعد پھر میرے بھی 5 سالوں کے بعد بھائی پیدا ہوا. مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہمیشہ شفون کے, فرینچ شفون کے فراکس, حالانکہ ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے, میرا اسٹینڈ صرف ایک چیز پر تھا. کہا گیا کہ جی وہ اگر آپ کمپیئر ہیں تو آپ سر ڈھک کے آئیے. تو میرا اسٹینڈ صرف یہ تھا کہ میں اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, میری اپنی ایک کریڈیبلٹی تھی, میرا اپنا ایک امیج تھا, اور میں سمجھتی تھی کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی خاتون ہونے کے ناطے میں اب سوسائٹی میں مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا تھا. ٹھیک. کہ جی میرا بچہ بیمار ہے, میں نہیں آ سکتی, مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہ کبھی کہی اور نہ اس کو وجہ بنائی. ہاں لیکن جہاں بچوں کی کوئی بات آتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس وقت پھر میرا پریفرنس یا میری پریورٹی کیا ہوتی ہے. تو یہ اعتماد اور اعتبار ذات میں جو اب زیادہ آیا ہے وہ اس مرد کی وجہ سے بھی ہے جس نے مجھے کہا کہ یس یو آر ایکول ٹو اے مین. اگر میں انہیں اپنا دوست کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اگر میں انہیں ایک بہت ہی حساس ذمہ دار شہری کہوں پاکستان کا, غلط نہیں ہوگا. اگر میں انہیں ایک بہت ہی رسپانسبل پولیٹیشین کہوں, غلط نہیں ہوگا. اور اگر میں صرف اتنا کہوں کہ وہ بے حد خوبصورت انسان ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا. لیڈیز اینڈ جینٹلمن, لیٹس میٹ مہتاب اکبر راشدی. مہتاب, آپ کا تعلق لاڑکانہ کے ایک گاؤں سے ہے جہاں آج تو تعلیم کے بارے میں, خواتین کے حقوق کے بارے میں, سیاست کے بارے میں شعور ہوگا, لیکن جب آپ بڑی ہو رہی تھیں, جب آپ اسکول میں تھیں, اس وقت تو حالات کچھ مختلف ہوں گے. یقیناً مختلف تھے, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے حالات میرے خیال میں ہمارے لیے بہتر تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے والدین کو 4 بیٹیاں ہوئے پہلے. اچھا. یعنی پہلی بھی بیٹی, دوسری بھی بیٹی, تیسری بھی بیٹی اور میں چوتھی بیٹی. اچھا. اور میرے بعد پھر میرے بھی 5 سالوں کے بعد بھائی پیدا ہوا. تو ایک عجیب بات یہ تھی کہ میں بہنوں میں سب سے چھوٹی, اور لیکن یہ کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ مجھے باہر نکلنے میں کوئی تکلیف ہے, اسکول بھیجنے میں کوئی تکلیف ہے, یا کوئی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں, کوئی پابندی نہیں. اس لیے کہ اس سے پہلے جو 3 بہنیں تھیں ان کے سلسلے میں یہ پابندی پہلے سے ختم کر دی گئی تھی. اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ میرے والد جو خود اسکول کے استاد تھے, پرائمری ٹیچر تھے, انہوں نے یہ جتنی بھی رکاوٹیں تھیں انہوں نے خود دور کی تھیں. اور ہمارے اس گاؤں میں اس زمانے میں میری بڑی بہن جو تھی وہ سب سے پہلے وہ لڑکی تھی جو اسکول پڑھنے گئی. آج کل ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے ہم نے لڑ بھڑ کے حاصل کی وغیرہ وغیرہ, تو میں پھر بہت کریڈٹ دیتی ہوں اپنے والد کو خاص طور پر, کیونکہ عورتیں تو اس زمانے میں بیچاری پیچھے چلنے والی ہوتی تھیں نا, لیکن اپنی والدہ کو بھی, جو کہ پڑھی لکھی خاتون نہیں تھیں. اچھا. لیکن مطلب پڑھا لکھا ہونا یہ کہ صرف قرآن شریف کو پڑھایا گیا تھا اور اس کو پڑھ کے وہ اخبار سندھی میں پڑھ لیتی تھیں, لیکن ادروائز وہ کسی اسکول کالج میں تو نہیں گئی تھی. لیکن یہ ویژن رکھنا یا یہ شعور ہونا کہ اگر میاں نے کہہ دیا ہے کہ بچی اسکول جائے گی تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بچی اسکول جائے گی. انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کھڑا کیا کہ نہیں جی خاندان کیا بولے گا اور لوگ کیا بولیں گے, میں نہیں چاہتی کہ بچیاں پڑھیں. لیکن شی وینٹ along with, اپنے میاں کے ساتھ وہ گئیں. اور یہ ہوا کہ چونکہ وہ گاؤں چھوٹا تھا, نودیرو چھوٹا سا قصبہ تھا, اب تو خیر وہاں ٹاؤن کمیٹی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس زمانے میں تو چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جہاں لڑکیوں کے بھی اسکول نہیں ہوتے تھے, کالج تو دور کی بات ہے, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی تھیں. تو پھر جب جیسے جیسے میری بہنیں بڑی ہوئیں تو پتہ چلا کہ جی یہاں تو کالج نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا. تو میرے والد نے پھر اپنا ٹرانسفر کروا لیا حیدرآباد میں, جہاں نہ ہمارا کوئی عزیز, نہ دوست, نہ رشتہ دار, کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ وہاں لڑکیوں کے کالجز تھے, وہاں آگے بڑھنے کے مواقع تھے اور ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا, تو انہوں نے اپنا ٹرانسفر وہاں کروا لیا. تو میری ماں جو تھی وہ اپنے عزیز, رشتہ دار سب چھوڑ کے, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں پڑھنا تھا, وہ چھوڑ کے وہاں آ گئی کہ جی ہمیں پڑھانا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی بات تھی جس کا آج جب میں سوچتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ
اپنے والدین کو یا اپنے باپ کو خاص طور پر میں کہوں کہ ایک وہ خاموش سپاہی تھا جس نے اس زمانے میں یہ جہاد کیا، جب انہوں نے تانے بھی سنے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض بھی کیا ہوگا، اور یقیناً یہ چیزیں ہمیں بہت بعد میں جا کے یہ احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ آج جب ہم اس منزل پر ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا تھا۔ تھوڑا سا اپنی والدہ کے بارے میں بتائیے، اٹ انٹریگز می۔ میری والدہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت سادہ خاتون تھی، لیکن 2-3 چیزیں ہمیں جو ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا ہے تو ایک تازہ سی بات جیسے ذہن میں ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو ہمیشہ بہت صاف ستھرا دیکھا۔ دوسری چیز جو ان کی مجھے یہ ہے کہ بہت پابندی سے اپنا نماز قرآن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی نماز جو ہے وہ قضا کی ہو، اور ہمیں بہت نفاست سے وہ کپڑے پہناتی تھیں۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہمیشہ فرینچ شفون کے فراکس، حالانکہ ہم متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی ہمیں میلے کپڑے پہنا ہو، ہمارے پیر میں جوتی نہ ہو اور گندے رہے ہوں، صاف ستھرے۔ ماں ہماری خاص طور پر بہت محبت سے رکھنے والی، اور ہر چیز جو ہم کرنا چاہیں اس میں ہمت افزائی کرنے والی، اور کبھی انہوں نے روک ٹوک نہیں کی، لیکن بہت فرم۔ اچھا، میری بہنوں میں جو مجھ سے بڑی بہن تھی، ہم میں 2 سال کا فرق ہے، تو وہ حساب میں بہت اچھی تھی، 100 آؤٹ آف 100، اور میں حساب میں اتنی ہی خراب۔ تو جب ہم ایگزام کے بعد گھر آتے تھے تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کیسا کیا حساب کا پرچہ، تو میری وہ والی بہن جو اچھی تھی وہ تو جواب لکھ کر لے آتی تھی کہ اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، اور میں جان بوجھ کے جواب نہیں لکھ کے لاتی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ غلط ہو جائیں گے۔ تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیسا کیا، میں کہتی بابا بہت اچھا ہوا۔ اچھا، اس کا جواب نہیں لکھ کر لائی، تو میں کہا ہاں بس وہ جلدی میں، تو کہا اچھا اس کا جواب یہ تھا، تو میں ہلا دیتی تھی، سر تو ہلا ہی دیتی تھی، لیکن جب رزلٹ آتا تھا تو کچھ اور ہی کہانی ہوتی۔ میری استاد جو تھیں، ٹیچرز، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بیچاری میری باقی پرفارمنس دیکھ کے، کیونکہ میں لٹریچر میں بہت اچھی ہوتی تھی، میں سوشل اسٹڈیز میں بہت اچھی ہوتی تھی، میں ہسٹری میں بہت اچھی ہوتی تھی، انگلش میں اچھی ہوتی تھی، لیکن حساب میں تو حساب اور سلائی کڑھائی جو ہوتی ہے اس میں میرے خیال میں مجھے رحم کھا کے پاس کر دیتی تھی، کم از کم پورا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ 33 ایٹ دا مارجن، حساب میں، ان چیزوں میں، سائنس اور حساب کہ کم از کم آگے نکل جائے۔ یہ بتائیں مہتاب، جب یہ عمر ہوتی ہے اسکول کی تو بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، چاند پہ اترنے کے خواب ہوتے ہیں، بیسٹ ڈیزائنر کے خواب ہوتے ہیں، اچھی رقاصہ بننے کے خواب ہوتے ہیں۔ مہتاب چنّا جو اس وقت تھی، اس نے کیا خواب دیکھے؟ میں ہمیشہ ٹیچر بننا چاہتی تھی، آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچر۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس میں ایسا لگتا تھا کہ میں بہت اچھا سمجھا سکتی ہوں، میں شاید یہ ٹرمینالوجی بھی اب آتی ہے ہمیں، میں سمجھتی تھی شاید میں کمیونیکیٹ بہت اچھا کر سکتی ہوں۔ تو اس زمانے میں کیونکہ یہ اتنا ایکسپوجر نہیں تھا کہ آپ اور کیسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید میں ٹیچر بن کے بہت اچھا پڑھا سکتی ہوں، تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچر۔ ٹی وی پہ آنا کیسا ہوا؟ اتفاقاً ریڈیو پر جاتی تھی حیدرآباد میں، اور ریڈیو پر حیدرآباد میں جانا بہت ہی اسکول کے زمانے سے ہوا۔ تو اس زمانے میں عبدالکریم بلوچ بھی ایک ریڈیو وائس ہوتے تھے، ریڈیو آرٹسٹ تھے، تو وہ مجھے جانتے تھے۔ جب کراچی میں ٹیلی ویژن شروع ہوا تو انہوں نے وہ پروڈیوسر بنے، تو وہ بہت کہتے تھے کہ جی تم ریڈیو پر آؤ، پلے کرو، ڈرامے کرو۔ تو میں اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، لیکن ریڈیو پر ایکٹنگ کرنے کا مجھے کبھی خواہش ہی نہیں ہوئی، نہ شوق تھا، نہ کر سکتی تھی۔ شیری خان اس زمانے میں تھی پروڈیوسر، مرحومہ، اس کا وہ پروگرام، اس نے مجھ سے شی ہیڈ دی انٹرویو وتھ می اور آڈیشن، تو مجھ سے کہتی آپ کیوں آنا چاہتی ہیں ٹی وی پہ؟ تو میں کہا میں تو نہیں آنا چاہتی، I don't want to come۔ مجھے کہا ہے بلوچ صاحب نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید آپ چاہتی ہیں کوئی کمپیئر، تو مجھے کوئی خاص خواہش نہیں۔ تو پھر دین شی انٹرویوڈ می، اور انہوں نے پھر مجھے یہ پروگرام دیا۔ اس پس منظر میں جو آپ نے بیان کیا، یہ بھی آپ کی فیملی میں ایک بالکل نئی چیز ہوگی کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آئیں، یہاں بھی پھر آپ کو اپنے والدین کی سپورٹ حاصل رہی؟ بالکل جی، وہ تو تھرو آؤٹ، کیونکہ جب میں اپنے اسکول اور کالج کے زمانے میں کافی ایکٹیو تھی، اسکول کے پلیز میں پارٹیسپیٹ کرنا، ڈبیٹ کے لیے پورے پاکستان سے باہر، اس زمانے میں مشرقی پاکستان تھا،
وہاں بھی جانا, ٹیم کے ساتھ جانا, تو پورے پاکستان میں تو میں سیر کرتی تھی, تو اس لیے بالکل اجازت مل جاتی تھی. اس معاملے میں تو میرے والدین اتنے سپورٹیو تھے کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی. لیکن ایک چیز جو میں نے دوسری دیکھی وہ یہ کہ جتنا وہ ہم پر اعتماد کرتے تھے اتنا ہی گویا ہم ذمہ دار ہوتے تھے ہر چیز کا, اور اپنی لمٹس مقرر ہوتی تھی کہ جی یہ لمٹ ہے. اگر والدین نے اعتبار کیا ہے, اعتماد کیا ہے, تو ہمیں اس حد تک جانا ہے, اس سے آگے نہیں. اچھا, ریڈیو میں چونکہ میں ریڈیو پروگرامز میں جاتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ ریڈیو پلیس کے لیے اس زمانے میں تو 4 دن ریہرسلز ہوتی تھی. اٹ یوزڈ ٹو بی اے ویری سیریس بزنس. آج تو آپ گھس جاتے ہیں اسٹوڈیو میں, ڈرامہ کراتے ہیں, ریکارڈنگ ہوتی ہے, اس میں تو لائیو پروگرام ہوتے تھے, تو 4 دن ریہرسلز ہو رہی ہیں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اگر ریہرسل کے لیے 4 بجے کا ٹائم ہے, 4 بجے ہی ٹھیک پہنچتی تھی, اور جیسے ہی وہ ختم ہوتا تھا سیدھے گھر. یعنی اس کے علاوہ ہم سوچتے نہیں تھے کہ جی کہیں ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں, گپ ہانک سکتے ہیں, یو کین اسپینڈ یور ٹائم. لیکن نہیں. پھر ایک زمانہ تھا جس میں مہتاب چنا کی وجہ شہرت دوپٹہ ہو گیا تھا اور اس کو کچھ یہ رنگ دیا گیا تھا جیسے آپ دوپٹہ اوڑھنا ہی نہیں چاہتی. یہ غلط تھی نا, یہ غلط بات تھی. واٹ واز یور اسٹینڈ؟ میرا اسٹینڈ صرف ایک چیز پر تھا. کہا گیا کہ جی وہ اگر آپ کمپیئر ہیں تو آپ سر ڈھک کے آئیے. تو میرا اسٹینڈ صرف یہ تھا کہ میں اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, میری اپنی ایک کریڈیبلٹی تھی, میرا اپنا ایک امیج تھا, اور میں سمجھتی تھی کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی خاتون ہونے کے ناطے میں اب سوسائٹی میں مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا تھا. ٹھیک. تو میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بوجود کسی بھی کوئی آدمی اگر یہ پاکستانی عورت کا امیج دکھانا چاہتا ہے دنیا کو کہ اگر میں سر ڈھکوں گی تو معاشرے میں قابل عزت ٹھہرائی جاؤں گی, اور اگر میں سر نہیں ڈھک رہی ہوں تو گویا کہ مجھے معاشرہ قبول نہیں کر رہا ہے, یہ میں اس سے ریکنسائل ہی نہیں کر سکتی تھی اس حقیقت سے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں جی, آئی ایم اے پاکستانی وومن, میں پاکستانی عورت ہوں, اور پاکستانی عورت ہونے کے ناطے میں اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی ہوں. جب میں اپنے کلاس میں پڑھانے جاتی ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ مجھے اتنا ہی احترام اور عزت دیتے ہیں, میں اس طرح سے ان کے سامنے جاتی ہوں, اور وہ مجھے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں. اور اگر میں سڑک پہ گھوم رہی ہوں تبھی بھی مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلوں, اور سر کہاں پر ڈھکنا ہے اپنے بزرگوں کے سامنے اور کس جگہ پر وہ مجھے پتہ ہے. لہٰذا کوئی دوسرا مجھے نہ بتائے کہ مجھے کس طرح سے اپیئر ہونا ہے. اگر ان کو قبول نہیں ہے تو I will opt out. No problem. And this is what I did. اور پھر کافی کچھ وقفہ آ گیا. جی 8 سال کا وقفہ. کافی وقفہ آ گیا, کافی لمبا وقفہ. آپ نے مہتاب جتنے بھی, پھر آپ ظاہر ہے اس وقت تو آپ ایک سرکاری عہدے پہ بھی فائز ہیں, لیکن جہاں بھی آپ گئی ہیں, جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ خاتون پہلی رہی ہیں ہمیشہ. ماشاء اللہ. UGC میں گئیں جی, جام شوروں میں جب یونیورسٹی میں تھیں, جب بھی انوائرمنٹ میں جب گئیں, اس وقت بھی جب تعلیم میں ہیں آپ, اس وقت سیکٹری ہیں برائے تعلیم حکومت سندھ, تو کبھی کسی وقت محسوس ہوا آپ کو کہ آپ کا خاتون ہونا آپ کے آڑے آیا, مثبت یا منفی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اتفاق کی بات ہے کہ جب میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھی تو روٹیشن میں ہی ہوتا ہے, لیکن چیئرپرسن رہی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جب اسٹیبلش ہوا تو ریجنل آفس تو میں نے شروع کیا. سندھولوجی میں جب 20 سال کے بعد یا 22 سال کے بعد ڈاکٹر علانہ ان کا ٹرانسفر ہوا اور وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن کر گئے, تو میں جام شوروں میں یونیورسٹی اس کا سندھولوجی کی ڈائریکٹر, پہلی خاتون, ابھی تک دوسری تو نہیں آئی ہیں. اچھا, اس کے بعد جب میں سندھ گورنمنٹ میں گئی تو سیکریٹری کلچر بنی میں, پہلے سیکریٹری کلچر اسپورٹس ٹورزم. اس وقت اتنے دنوں کی جو تاریخ تھی سندھ گورنمنٹ کی, اس میں کوئی خاتون سیکریٹری بن کر نہیں آئی تھی. آئی واز دا فرسٹ وومن. اچھا, جو ڈائریکٹر جنرل انوائرمنٹ تو میں پہلی خاتون بنی. سیکریٹری تعلیم بھی اس وقت جو میں ہوں, میں پہلی ہوں. تو جہاں جہاں گئی ہوں اب تو کچھ ذرا بورنگ سا ہی مسئلہ ہو گیا کہ ہر جگہ پہلی نہیں, لیکن اس کے بعد یہ ہوا میرے جانے کے بعد جب سندھ گورنمنٹ میں, تو اس کے بعد جو 20 گریڈ کی خواتین اگر آ گئی تھی تو پھر ان کو لیا جانے لگا سیکریٹری. اینڈ دس از سم تھنگ مارولس, بہت اچھی. اس وقت گورنمنٹ آف سندھ میں ہم 2 خواتین سیکریٹریز ہیں,
میں ہوں اور رخسانہ سلیم ہیں جو سوشل ویلفیئر پاپولیشن ویلفیئر کی ویمن ڈیولپمنٹ کی سیکریٹری ہیں. تو ایک گویا ایک دروازہ کھل سا جاتا ہے. یہ پھر رکاوٹ نہیں رہتی کہ اچھا خاتون کیسے آ کے یہ کریں گی, تو یہ رکاوٹ نہیں رہتی ہے. تو لیکن جو ہر کام میں پہلا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی محنت ذرا زیادہ نہیں کرنی پڑتی؟ جی بالکل کرنی پڑتی. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تو عورت کو ہر جگہ زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے, کیونکہ مرد کوئی کی بھی خامی کر لے, چاہے وہ ڈفر ہو, اس کے لیے چیز جو ہے وہ کوئی معنی نہیں آتی ہے اس کے, کیونکہ وہ خراب کرے اچھا کرے وہ قابل قبول ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہیں بھی کوئی خامی ہو جائے یا کوئی چیز غلط ہو جائے, اچھا جی یہ عورت تھی نا اس لیے اس نے گڑبڑ کر دی, تو ہمیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کو بہت محنت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, تاکہ کوئی یہ جواز کسی کے لیے یا کوئی وجہ نہ بنے کہ جی آپ چونکہ عورت تھی خاتون تھی لہٰذا آپ سے یہ بات سنبھالی نہیں گئی. جی باہر جانا ہوگا, بہت موومنٹ ہے اس کام میں اور ٹور بڑا کرنا پڑتا ہے, آپ کیسے کر لیں گی, جی گھر بڑا سفر ہوتا ہے, بچوں کو کیسے چھوڑنا پڑے گا, یہ اس طرح کی تو کوئی چیز ہم تو کوئی بتاتے بہانہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ جی میرا بچہ بیمار ہے میں نہیں آ سکتی. مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہ کبھی کہی اور نہ اس کو وجہ بنائی. ہاں لیکن جہاں بچوں کی کوئی بات آتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس وقت پھر میرا پریفرنس یا میری پریورٹی کیا ہوتی ہے. تو دیٹ از آئی تھنک ون مسٹ ڈو دس, اور ہمارا حق بھی بنتا ہے. لیکن کسی کام میں عورت ہونا میرے آڑے نہیں آیا. لیکن آپ کو باور کرایا گیا کہ آپ عورت ہیں؟ نو, موقع ہی نہیں دیا میں نے کسی کو. یہ بات اچھی ہوگی. یہ مجھے بتائیے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ کام کرنے والی عورت آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, اور بہت ساری اور ہیں. ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے. آپ بیوی بھی ہیں, ماں بھی ہیں, بہو بھی ہیں, بہن بھی ہیں, بھابھی بھی ہوں گی, دیورانی بھی ہوں گی, جٹھانی بھی, سب کچھ ہوں گے, سارے رشتے. تو اس سارے چکر میں پھر مہتاب راشدی کہاں ہے؟ مہتاب راشدی سب سے پہلے ہیں, کیونکہ مہتاب راشدی تو میں ہوئی ہوں, لیکن سارے رولز میں خود کو فٹ ان بھی کرنا پڑتا ہے. ایک جب اس وقت میں آئی تو آپ نے ایک فارم جو مجھے دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ فخر کا کوئی لمحہ, تو میں نے جو لکھا اس کے علاوہ میں سوچ رہی تھی کہ میرے لیے ایک اور چیز بھی فخر کی بات بنتی ہے کہ ورکنگ خواتین کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر نگلیکٹ ہوتا ہے, گھر ان کا اتنا تباہ ہو جاتا ہے اور یہ بچے نہیں یہ ہوتا. لیکن مجھے فخر اس وقت ہوتا ہے جب میرے گھر آئے لوگ, میرے بچوں سے ملتے ہیں, میرا گھر دیکھتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ جی آپ کا تو گھر بھی بڑا صاف ستھرا ہے اور آپ کے بچے بڑے تمیزدار ہیں. کافی حیران ہو کے کہتے ہیں. تو میں ان پر حیران ہوتی ہوں کہ ان حیرانی کی کیا. اس وقت مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں نے باہر نکل کے ایز اے ورکنگ وومن اپنا مقام بھی بنایا ہے, لیکن جن چیزوں سے ایک عورت کو جانچا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے لیے وہ بڑا فخر کا لمحہ ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ کل کی مہتاب میں, مہتاب چننا میں, آج کی مہتاب راشدی میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کوئی خاص نہیں. جو میری طبیعت اور مزاج میں کل باتیں تھیں کہ کسی غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا, وہ آج بھی وہی ہے. شاید میں اپنے مزاج اور طبیعت میں بہت سادہ ہوں, وہ سادگی میرے اندر آج بھی موجود ہے. پتہ نہیں بعض لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید مغرور ہوں, تو میں ہنسی آتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے. وہ شاید اس لیے کہ جب میں دفتر میں بیٹھتی ہوں تو میں بھی آئی ایم اے ڈفرینٹ پرسن اپنے کام کے لحاظ سے, لیکن ڈانٹ ڈپٹ وہاں بھی طریقے سے ہوتی ہے اور اپنے ایکشن سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں اور چیزوں میں آپ فرم ہیں, لیکن غرور مجھ میں نہیں ہے. سادہ ہوں, سادگی پسند ہوں. اگر گھر سے نکلنا, اور بہت عجیب بات ہوتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے, سمجھتے ہیں لوگ کہ میں بہت آؤٹ گوئنگ ہوں, وچ آئی ایم ناٹ. گھر پہ رہنا مجھے اچھا لگتا ہے, اگر اکیلی ہوں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. کتاب پڑھتی رہوں مجھے تو میں دنیا زمانہ بھول جاتی ہوں. خوراک میں بھی اگر مجھے تلے ہوئے آلو دے دیں اور چاول دے دیں تو میں بہت خوش ہوتی ہوں. مطلب ہر حال میں گزارا کر لیتی ہوں. میری کوئی زیادہ خواہشیں نہیں ہیں, مجھے سکون چاہیے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ جس آدمی سے زندگی کا واسطہ پڑا وہ آدمی بہت بہت محبت کرنے والا, جو بتاتا نہیں ہے, یعنی پوچھنا پڑتا ہے پوچھنا پڑتا ہے, کھوجنا پڑتا ہے. وہ منہ سے نہیں, زبان سے نہیں کہے گا کہ جی ہاں جی بہت محبت ہے. نو, اس کے اظہار کے اپنے طریقے ہیں. وہ اس نے میرے گھر
مجھ میں اعتبار اور اعتماد کر کے اور مجھے یہ اجازتیں دے کے جو اس معاشرے میں سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی آدمی سے محبت کا رشتہ جوڑتے ہیں تو اگر وہ محبت میں مجھ سے کہتا کہ کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی, تو شاید میں محبت میں کہتی ہاں بھائی چلو کوئی ضرورت نہیں, میں گھر میں بیٹھ جاتی ہوں, کیونکہ یہ پھر میری طرف سے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا. وہ پھر دوسری بات ہے کہ میں بعد میں جا کے سوچتی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا, لیکن اس نے یہ بھی نوبت نہیں آنے دی. آن دا کنٹرری, تو یہ اعتماد اور اعتبار ذات میں جو اب زیادہ آیا ہے وہ اس مرد کی وجہ سے بھی ہے جس نے مجھے کہا کہ یس یو آر ایکول ٹو اے مین, جو کہ اس پوزیشن پر ہے اور آپ ڈیسیشن لے سکتے ہو. جب میں باقی پورے صوبے کے لیے اور قوم کے لیے فیصلے کر رہی ہوں تو مجھے اپنی ذات کے فیصلے کے لیے بھی اجازت ہونی چاہیے. اجازت نہیں بلکہ مجھے کرنا چاہیے. تو اس حالات میں میرے خیال میں پھر پہلے والد کی سپورٹ, جی بالکل, پھر شوہر کی سپورٹ, بھائی کی سپورٹ, بھائی کی سپورٹ, اور آگے چل کے بیٹوں کی سپورٹ کہ they got to come with me. مطلب وہ اگر رونا دھونا شروع کر دیں اور یہ کہ نہیں آپ مت جائیے تو میں تو کمزور پڑ جاؤں نا. لیکن میرے بچوں نے تو مجھے بیچاروں نے آنکھ کھولی ہے تو انہوں نے اپنی ماں کو اسی طرح بھاگتے دوڑتے دیکھا ہے, تو they are so used to it کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ کہاں جا رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اگلی صدی میں پاکستانی عورت کا مستقبل کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں, بلکہ میرا ایمان ہے اور میں اس کو بار بار کہتی ہوں, یہ میرا ایمان ہے اور میں کہتی ہوں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کی امید پاکستان کی عورت ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میں دیکھتی ہوں, میں اسکولوں میں جاتی ہوں, میں دیہات میں جاتی ہوں, اور میں ایک ان پڑھ بچی سے بھی بات کرتی ہوں, ان پڑھ عورت سے بھی بات کرتی ہوں, لیکن ان کا جو پوٹینشل ہے اور ان کی آنکھوں کی جو چمک ہے اور ان میں جو ہمت اور جرأت ہے, آپ یقین کریں کہ اگر اس کو ہم چینلائز کریں اور ان کو وہ مواقع میسر کریں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارا ملک کسی بھی سمت پیچھے رہ جائے. کیونکہ ہمارا ملک کیا, کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اس کی عورت اس کے ساتھ نہ چل رہی ہو. تو جب ہم نئی صدی کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو ہماری عورت کو نہ صرف یہ کہ آگے آنا ہے, وہ تو آنے کو تیار ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے راہ سے رکاوٹیں ختم کر دینی ہیں, اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ خواتین کی تعلیم, بچیوں کی تعلیم, اسکول ایکسس بچیوں کو دینا ہے. اور ان کو جب تک ہم پوری قوم کو تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے اور سب سے پہلے عورت کو تعلیم یافتہ نہیں بنائیں گے, آپ ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے. لہٰذا آنے والی صدی جو ہے اور پاکستانی عورت کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے اب رکاوٹیں ختم کر دینے والی بات انشاءاللہ, کہ نیا سورج جب طلوع ہو آنے والی صدی کا تو پاکستانی عورت یہ کہے کہ جی میرے راہ کی رکاوٹیں دور ہو گئیں. کسی بچی کے لیے اس کا باپ کم از کم یہ نہ کہے کہ تم اس لیے نہیں پڑھو گی کیونکہ تم لڑکی ہو, یہ نہیں. صحیح بات. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا. جب وہ نہیں کہتا تو ہم روایات کے پابند, جھوٹی روایات کے پابند کون ہوتے ہیں؟ کسی بھی ایک انسان کو, چاہے وہ مرد ہو اور پھر عورت ہو, جبکہ وہ انسان ہے, اس کو آپ محروم رکھ نہیں سکتے. اب اس طرح کی زنجیریں توڑ دینی چاہیے.